حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دل کی ایک بیماری ہے جس میں موجودہ دور میں لوگوں کی اکثریت واقع ہے۔ دل بیمار بھی ہوتا ہے اور دل صحت مند بھی ہوتا ہے۔ دل کی ایک دنیا ہے، یہ صرف خون نہیں بناتا، اس کے بارے میں ہم سب کو فکر مند رہنا چاہیے۔ صرف بلڈ پریشر کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں، روحانی بیماریاں، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دل کے صاف انسان تھے، اس دل کے بارے میں ہم کیا کہیں، وہ کتنا صاف تھا۔ پورے کا پورا قرآن اس دل پہ نازل ہوا تھا اور آپریشن بھی ہوا تھا بار بار۔ جہاں شیطان کے وسوسے جاتے ہیں وہ حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار دعا مانگتے ہیں: اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرنا۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو مضبوط کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ وہ کتنے فکر مند تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی تھوڑا سا زنگ آتا ہے، فاستغفر اللہ، پھر میں کثیر تعداد میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں تو وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ تو اگر اس شخصیت کی دل کا یہ حال ہے تو میرے اور آپ کے دل کا کیا حال ہوگا؟ کتنی کڑی نگرانی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کرے دل کی۔ ایک ظاہری بیماریاں ہے جسم کی، ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحیح رہے، کام کرے، تندرست رہے، لیکن ایک دل کی بیماریاں ہے، روحانی بیماریاں، اس کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، لو صحت اجسامکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان۔ اگر تمہارے جسم صحیح سلامت رہے لیکن تمہارے دل بیمار ہوئے، اس کے اندر حسد آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، کافروں کی محبت آ گئی، دنیا کی طرف میلان آ گیا اور خواہشات آ گئی، غلط شہوات آ گئی، غلط، تو پھر تمہاری اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو، تمہارے گورے ہونے، کالے ہونے کو نہیں دیکھتا، لیکن ینظر الی قلوبکم، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے دل بیمار تھے تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تمہاری حیثیت اللہ کے ہاں کیڑے مکوڑوں سے بھی گر جائے گی۔ ابو لہب خوبصورت انسان تھے اور نسب کے لحاظ سے قریشی تھے،
हाशिमी ख़ानदान के शख्सियत थे, माल भी बहुत ज़्यादा था, खूबसूरती भी थी, सरदारी भी थी, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आई ये शख्स। वलीद इब्न मुग़ीरा के बारे में है ये आयतें कि ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीन शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा। इसको मैंने बेटे दिए और इसको मैंने काफ़ी दुनिया दी और सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा इसकी सज़ा ये होगी कि इसको मैं सऊद पहाड़ी पे चढ़ाऊँगा। सऊद जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है, आग का पहाड़ है, 70 साल लगते हैं वहाँ उसके चोटी पर चढ़ने में और फिर 70 साल उतरने में है। तो ये चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा और उसको आग भी जलाएगी, ये उसका अजाब होगा। क्यों? क्योंकि ये इस कुरान को इंसानों की बातें कहते हैं ये कुरान जादू है और ये अल्लाह की बातें नहीं है। दिल बीमार था, उसके दिल में ईमान नहीं था। तो हमको दिलों पर मेहनत करनी चाहिए, इसकी कड़ी निगरानी करनी चाहिए, इसको हर किस्म की बीमारी से बचाना चाहिए। आज मैं एक बीमारी का जिक्र करूँगा जो बहुत आम है, तकरीबन हम सब कोई ज़्यादा और कोई कम इस बीमारी में मुब्तला है। अला वहुवा इत्तिबाउल हवा। वो बीमारी है ख्वाहिश की ताबेदारी करना, दिल जो चाहता है वो मानना। उलमा ने इसकी तारीफ की है मैलुन नफ्सी इला मा युखालिफुल हक़, दिल का हक़ के खिलाफ कामों की तरफ माइल होना, ये इत्तिबाउल हवा है। ख्वाहिशात तो हमारे पास होंगे, खाने की ख्वाहिश होती है, हलाल पैसों की ख्वाहिश होती है, ये तो अच्छी ख्वाहिशात है, लेकिन अक्सर ये दिल बुरी चीज़ें चाहता है, नफ्स बुरी चीज़ें चाहता है, उनकी तरफ ज़्यादा माइल होता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुतलक़ हवा और मुतलक़ ख्वाहिश की मुज़म्मत बयान की है। 24 जगह कुरान में इसका जिक्र है और अल्लाह ने मुज़म्मत बयान की है, कहीं भी तारीफ़ नहीं की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, मा ज़करल्लाहुल हवा फ़ी किताबिही इल्ला वज़म्महु। अल्लाह ने जहाँ भी अपनी किताब में ख्वाहिश का जिक्र किया है, हवा का, तो उसकी मुज़म्मत बयान की है, क्योंकि ये बुनियादी सबब है हर शर का। जितने शुरूर है इस ज़मीन पर, सबसे बड़ा शर शिर्क है, अल्लाह ताला के साथ मखलूक को शरीक करना, ये बहुत बड़ा शर है। शिर्क क्यों पैदा हुआ? कुरान में है इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न वमा तहवल अनफुस। ये शिर्क क्यों हुआ इन लोगों से? ये ज़न के पीछे जाते हैं, ख्याल के पीछे। इनके पास कोई कवी दलील नहीं है, कोई आसमानी किताब नहीं है और कुरान में इनके पास कोई दलील नहीं है, हदीस में नहीं है, एक ज़न है, इनका एक ख्याल है बस। और नफ्स की ताबेदारी है, ख्वाहिश की ताबेदारी है, इसी वजह से शिर्क फैला हुआ है। जितने बिदआत है, मुनकरात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ख़िलाफ़ अमाल है, उनमें भी बुनियादी वजह ख्वाहिश की ताबेदारी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया फ़इन लम यस्तजीबू लक, ए नबी अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते, तैयार नहीं है, आपकी बातों को ठुकराते हैं, तो फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, फिर जान लो ये ख्वाहिश के पुजारी है। इनकी जो ख्वाहिशात है, आपका दीन उसके खिलाफ है, दीन ख्वाहिशात के खिलाफ है। बनी इसराइल के बारे में क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने? बनी इसराइल में लक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल, बहुत ज़्यादा रसूल आए थे, मुसलसल अंबिया आते थे। वहाँ एक रसूल था बड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम, और एक छोटे अंबिया थे जिनका दर्जा रसूलों के मुकाबले में छोटा था, दाई थे, दीन की काम करते थे। सैकड़ों अंबिया बनी इसराइल में आए। उन अंबिया की दावत क्या होती थी? अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुकुम। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जवाब दिया, उनकी बुराई बयान की
کہ تمہارے پاس جب بھی یہ انبیاء ایسے مسائل لے کے آتے تھے جو تمہارے نفس کے خلاف ہوتے تھے، تمہارے رواج کے خلاف ہوتے تھے، تمہاری خواہش کے خلاف ہوتے تھے، تو استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کچھ انبیاء کی تم لوگوں نے تکذیب کی ہے، ان کو قتل کرنے کی تمہاری طاقت نہیں تھی، بڑے خاندان والے تھے، تم ڈرتے تھے کہ ہم کو بھی قتل کر لیں گے تو تم چھوڑ دیتے تھے، لیکن تکذیب کرتے تھے. وفریقاً تقتلون، اور ایک انبیاء کی جماعت کو تو تم لوگوں نے قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے، قتل کیا ہے، تم لوگوں نے پرواہ نہیں کی. کیوں؟ کیا گناہ تھا انبیاء کا؟ ان کے خواہش کے خلاف مسائل لے کے آتے تھے. دین کسی کی خواہش کا تابع نہیں ہے، ہم اپنے خواہشات دین کے تابع بنائیں. یہ ہے اکثر جو دین ہے یہ خواہش کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں تمہارے خواہشات کے مطابق حق بناتا تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اگر حق لوگوں کے خواہشات کی تابعداری کا نام بن جائے، لوگ جو چاہے میری جسم میری مرضی، اور کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی چرے کہتے ہیں شراب جائز ہونا چاہیے، کوئی کہے گا یہ لال شہباز قلندر میں حج ہونا چاہیے، ادھر ہم نہیں جا سکتے، کوئی کہے گا ایران میں حج ہونا چاہیے، کوئی کہے گا عراق میں نجف جو ہے یہاں حج کریں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، ترمیمات ہوں گے، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین آسمان کا نظام برباد ہو جائے گا. یہ نہیں ہے، تم اپنے خواہشات دین کے تابع بناؤ. اللہ کی نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کسی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اپنے خواہشات بھی اس دین کے تابع نہ بنائے جسے میں لے کر آیا ہوں. میں جو دین لے کر آیا تمہارے خواہشات کے خلاف ہوگا، لیکن تم لوگوں نے ماننا پڑے گا. یہ امتحان صرف ہم پہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے کتنے امتحان کیے، سب خواہش کے خلاف تھے. آگ میں جانا، یہ کس کا نفس چاہے گا کہ ہم آگ میں جائیں؟ اور پوری دنیا سے تقریباً بادشاہ سے، گھر والوں سے، والد سب سے دشمنی مولنا، یہ کون چاہتا ہے؟ اور اپنے بچوں کو ایسی جگہ میں چھوڑنا غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے. ایک مشکیزے میں پانی تھا، کچھ کھجور تھے، وہ سارا کہتی ہے رضی اللہ عنہ الی من تترکنا یا ابراہیم، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ الی من تکلنا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے. چھوٹا سا بچہ ہے اور بیوی ہے، اس کو ایک بنجر زمین پہ چھوڑنا یہ کس کا دل چاہے گا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا. اور چھوٹے سے بچے کو جو ابھی دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہے، اس کے بارے میں اگر ہمیں حکم ہو کہ اس کو ذبح کرو، ہم میں سے کون تیار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، انبیاء جو خواب میں دیکھتے وہ بھی وحی ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے تجھے لٹایا ہے اور تیرے گردن پہ میں چھری پھیر رہا ہوں، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی بیٹا تھا، اس نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں صبر کروں گا، آپ بھی صبر کرو، میں بھی اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں گا. یہ خواہش کے مطابق ہے کیا؟ نفس کے خلاف ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، خلیل بنایا. یہ کیوں؟ اس نے ہر خواہش کو دبایا، اللہ کے حکم کے آگے ہر خواہش کو دبایا. آج کل ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے؟ ایک داڑھی نہیں سجا سکتے، ایک حرام مزدوری نہیں چھوڑ سکتے، یہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک قوم کا رسم رواج ہے وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہر حدیث کے مقابلے میں ہم نے خواہشات کو آگے کیا ہوا ہے. خواہشات کو، یہ نبی کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے؟ آپ جتنے بھی سوچیں گے مین سبب کیا ہے؟ خواہش. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل، اے نبی ان لوگوں سے کہو ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، اصل ہدایت وہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
بعد الذي جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، آپ کے پاس جو علم ہے قرآن حدیث کی صورت میں، اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا اور ان لوگوں کے پاس کیا ہے خواہشات، اور اس خواہشات کے پیچھے چل گئے تو آپ بھی بڑا ظلم کر جاؤ گے، زیادتی ہو جائے گی آپ سے۔ نبی کو تنبیہ دی، نبی یہ کام کرنے والا نہیں تھا، یہ تعریض ہے، ہماری طرف اشارہ ہے کہ جو نبی کے علم کے خلاف ہے وہ سب خواہش ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ ظالم بنتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کیوں؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، وہ خواہش کے تابع ہے، ان کے سامنے خواہشات ہے، ظلم کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے حق مارتے، چوریاں کرتے، یہ رشوت ہے، یہ سود، پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیوں؟ خواہشات کی تکمیل ہے۔ تو اس کے لیے پھر نبی کی کتنے حدیثوں پر پاؤں رکھتے ہیں، پیٹھ پیچھے گراتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر پاؤں رکھتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، لیکن خواہش کی تکمیل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پابندی نہیں لگائی، خواہشات تو جائز خواہشات بھی ہیں، 4 تک بیوی اللہ نے حلال کر دی، کتنی مشروبات ہے جو حلال ہے، کتنا قسم کا گوشت ہے جو حلال ہے، کتنے ذرائع آمدن ہے جو حلال کے ذرائع ہے جن سے ہم کما سکتے، حرام تو بہت کم ہے، اور ہم پھر بھی اس حرام کے پیچھے جائے اور اس کے لیے اتنی حدیثوں کو چھوڑ دے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث مہلکات، 3 ایسی خصلتیں ہیں جس انسان کے اندر پائی گئی تو ہلاک ہو جائے گا، اپنے آپ کو نقصان دے گا۔ شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، ایک بخل کی تابعداری۔ بخل ہمارے دلوں میں ہے، میرے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی ہے، لیکن اس کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرا دل بھی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں مال نہیں لگاؤ، جمع کرو۔ کنجوسی بخل ہر شخص کے دل میں ہے، لیکن اس حدیث میں کہ شحا مطاع، جب اس کی تابعداری ہوگی، جب اس کے پیچھے ہم پڑیں گے، اس کے پجاری بنیں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگ بہنوں کا حق کھائیں گے، قبضے کریں گے زمینوں پر، بھائیوں کا حق نہیں دیں گے، ٹھیکیدار ہوگا مزدوروں کا حق نہیں دے گا۔ بخل ایک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سردار ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اور لیکن غیر انہ بخیل، صرف اتنا کہ بخیل ہے، باقی بہادر ہے، لڑتا ہے، قوم کا دفاع کرتا ہے، قوم کی بات کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن پیسوں کے معاملے میں، دینے کے معاملے میں بخیل ہے۔ نبی نے کہا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأَ مِنَ الْبُخْلِ، تم اس کی تعریف کرتے ہو، بخل سے زیادہ مہلک اور خطرناک بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا جو بخل سے بچ گئے یہ کامیاب ہے۔ تو بخل کی تابعداری نہیں کرنی ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه، لوگ رشتے کیوں نہیں پالتے؟ رشتہ داروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہیں بلاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس پہ پیسہ لگتا ہے، اصل وجہ یہ ہے نا، خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو چاہتا ہو کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ پالے، رشتہ داروں پہ لگائے، ان کو کھلائے، ان کو ان کا حق دے، لازمی حق ہے وہ بھی دے دے، احسانات کے طور پہ ان کے ساتھ رشتہ پالنے کے لیے گفٹ دے دے ان کو، تو میں تمہارا رزق بڑھاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صرف رزق نہیں، عمر میں بھی برکت ڈالوں گا۔ یہ تقدیر معلق اللہ نے لکھی ہے، اسباب لکھے ہیں کہ یہ کام جو کرے گا اس کی رزق بھی بڑھے گی اور اس کی عمر بھی بڑھے گی۔ تو یہ اللہ نے کہا تم اس وجہ سے، بخل کی وجہ سے رشتہ داری نہیں پالتے ہو، لگاؤ میں دوں گا آپ لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا اور حفصہ سے رضی اللہ عنہما، دونوں کی حدیث موجود ہے کہ لا توعی فیوعی اللہ علیک، مال کو تیلی میں بند نہیں کرو، اس کو گرے نہیں لگاؤ، ورنہ اللہ بھی اپنے خزانوں کو گرے لگائے گا۔ آپ جتنا خرچ کرو گے اوپر سے اتنا آئے گا، ٹوٹی کی مثال ہے، جتنا پانی بہاؤ گے پائپ میں اتنا زیادہ آئے گا، آپ نہیں بہاؤ گے تو اوپر سے کچھ نہیں آئے گا۔
آپ لگاؤ اوپر سے آئے گا، یہ کنیکشن ہے اوپر سے، پائپ ہے، اللہ بیچتا رہے گا، اللہ بیچتا رہے گا۔ الغرض بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ اور فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعًا، جو خواہش کا تابعدار بن گیا یہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور ایک بندے کو اپنے اوپر عجب آئے گا، خود پسندی جسے کہتے ہیں، خود پسندی، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میں تو کچھ ہوں۔ علم کی وجہ سے ایک بندہ اپنے آپ کو پسند کر دے کہ میں بہت بڑا عالم ہو، یہ بھی خود پسندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، بخاری میں واقعہ ہے، ایک دن انہوں نے درس دیا اور بڑا عجیب درس دیا۔ نبی جو درس دے تو وہ کتنا عجیب درس ہوگا۔ تو ایک بندے نے ویسے پوچھ لا، یا موسیٰ آپ سے بڑا عالم معلوم ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دانست میں سچ کہا، نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو تعلیم دی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جاؤ، آپ سے ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ خضر موسیٰ سے افضل نہیں ہے، لیکن خضر کا جو علم ہے موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اب جاؤ، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، بطور نشانی اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے وہ اس دریا میں جائے گی وہاں آپ کو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس علم ہے، وہ بھی عالم دین ہے، وہ بھی نبی ہے، جاؤ اس سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی۔ خود پسندی یہ معمولی سی بات تھی، لیکن اللہ نے تعلیم دی۔ کسی کو بھی اپنے اوپر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہوں تو میں ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں، کام کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، نہیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میرا مرتبہ تمہیں معلوم ہے، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، سب سے پہلا میرا قبر پھٹے گا، میں نکلوں گا، سب سے پہلی سفارش میں کروں گا، میری سفارش قبول کی جائے گی، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں جنت کے دروازے پہ دستک نہ دوں کسی کے لیے نہیں کھلے گا، لیکن ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، اتنے اونچے درجات کا مالک میں فخر نہیں کرتا۔ فخر، عجب، خود پسندی بیماری ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ہون متبعن، خواہش کی تابعداری جو کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، ظالم بن جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا، خود دین سے نہیں بھی ہٹے گا، لوگوں کو بھی دین سے ہٹائے گا، لوگوں کو بھی دین سے ہٹائے گا، وہ خود گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ خواہش کی تابعداری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نبی نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اتنے خواہش کے پجاری بن جائیں گے۔ مثال دی ہے نبی نے، سیخرج فی امتی اقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرق ولا مفصل إلا دخل، ایسے ان میں یہ شہوات سرایت کریں گے جس طرح باولا کتا وہ کسی کو کاٹتا ہے تو اس کا جراثیم جسم میں سرایت کرتا ہے، سیکنڈوں میں اس کے جسم کے رگ رگ تک اور جوڑ جوڑ تک یہ زہر پہنچ جاتا ہے، سر تا پاؤ وہ اس جراثیم میں، اس زہر میں واقع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے جن کے رگ رگ میں، جن کے جوڑ جوڑ میں یہ خواہشات پڑے ہوں گے، بولیں گے خواہش کے لیے، چلیں گے خواہش کے لیے، کمائیں گے خواہش کے لیے، کسی سے محبت کریں گے خواہش کے لیے، کسی سے نفرت کریں گے اس لیے کہ وہ اس کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بن رہا ہے، والعیاذ باللہ، اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ یہ ڈرانے والی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خواہش کو معبود بنایا، خواہش کی عبادت کر رہے، جو خواہش کہتے وہ کرتا ہے، قطع نظر کہ اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا، قرآن منع کر رہے، حدیث میں منع ہے، لیکن خواہش اجازت دے رہے، خواہش کی تکمیل کے لیے سب چیزیں چھوڑتے۔
اس کا ہر کام خواہش کی تکمیل کے لیے خواہش کے مطابق ہے. حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو جب جی چاہتا ہے پڑھتا ہے. صبح کی نماز جی نہیں چاہتا نہیں پڑھتا. قرآن تب اٹھاتا ہے جب جی نہیں چاہا اٹھا لیا. کوئی روٹین نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. قرآن کا ایک حق ہے, اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن سے زیادہ قرآن کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, ضرور ختم کرنا چاہیے. کون ہے ہم میں سے اتنی تلاوت کرنے والے, اس کتاب کا حق ادا کرنے والے؟ جب جی چاہا اٹھا لیا. ایک ترتیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی. وہ رات کو اپنا حصہ کسی وجہ سے چھوڑ دے, دن کو پڑھتے تھے. دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے, پھر وہ حصہ پورا کرتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. جس سال آپ کی فوتگی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اس رمضان میں 2 بار قرآن سنایا جبریل کو, 2 بار. عمل میں اضافہ لایا کہ پتہ نہیں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا, آخری مہینے چل رہے, تو عمل کم نہیں ہوا, زیادہ ہوا. تو یہ عبادت بھی کرتا ہے تو خواہش کے مطابق, جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح نہیں کرتا. تو گویا اس نے اپنے معبود خواہش کو بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. یہ نہیں کہ یہ نادان ہے, اس کے پاس مسئلے کا علم نہیں ہے, جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کر رہے. اللہ نے اس کے دل پہ اور اس کے کانوں پہ اور اس کی آنکھوں پہ پردے اور مہر لگا دیے. بند ہے یہ حق سے. اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ خواہش کا تابعدار ہے. ومن اضل, اس سے بڑا گمراہی نہیں ہے جو خواہش کا تابعدار ہے. اللہ ہدایت نہیں دے گا تو کون دے گا؟ پھر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا, اللہ ناراض ہو گیا. ہم اللہ کے لیے خواہشات قربان کریں گے, انشاءاللہ اللہ ہماری باتیں سنے گا, اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. انبیاء نے اللہ کے لیے خواہشات قربان کی تو اللہ نے ان کی مدد کی. صحابہ کرام نے اللہ کے لیے خواہشات قربان کی, اللہ کی مانی, اللہ نے ان کی بھی مانی. ایک واقعہ ہے, بخاری میں ہے. انس رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی ربیع بنت النضر رضی اللہ عنہ. ان کی ایک لڑکی سے لڑائی ہو گئی, تو لڑائی میں اس نے ان کے دانت توڑ دیے. سامنے والے جو 2 دانت ہے وہ گرا دیے, ٹوٹ گئے. تو وہ لوگ آ گئے, شکایت کی اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ قصاص لیا جائے, ربیع کے دانت بھی توڑ دیے جائے, دین میں قصاص ہے. تو ان کا بھائی ہے, صحابی ہے, کہتا ہے واللہ لا تکسر ثنیتها یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی, میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹ سکتے, اللہ کی قسم نہیں ٹوٹ سکتے. اللہ کے نبی نے تعجب کیا اور کہا کہ یا انس کتاب اللہ القصاص, یہ قصاص تو اللہ کا فرضی حکم ہے, آپ قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو کچھ وقت کی بات تھی, ایک دن بعد وہ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا ہم قصاص نہیں لیں گے, ہم دیت لے لیں گے, 5-10 اونٹ لے لیں گے, 2 دانت ہے یا 1 دانت ہے تو 5 اونٹ لے لیں گے, اور ہم قصاص نہیں لیتے. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی. اللہ کی نبی نے تعجب کیا. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم اٹھائے تھے کہ یا اللہ قسم یہ کام ایسے ہو, اللہ اسی طرح کرتے. اللہ ان کی مانتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی مانی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, یہ اللہ کا وعدہ ہے, تم میری احکامات اور جو معاہدے ہیں میں نے تم سے کیے ہیں وہ پوری کرو, میں اپنے وعدے پوری کر کے دکھاؤں گا. اللہ وعدوں خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم پیچھے ہٹے ہوئے, ہم پیچھے ہٹے ہوئے. اللہ خلاف نہیں کرتا. ہم اسی طرح بن جائیں گے, انشاءاللہ وہ مدد آئے گی. انشاءاللہ ہم صحابہ کی طرح بنیں گے, صحابہ کی طرف فتوحات آئیں گے, سب کچھ وہی ہوگا. لیکن ہم اس طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جو خواہشات کا پجاری ہے یہ بہت بڑا گمراہ ہوتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ماننی چاہیے, تو اللہ انشاءاللہ راضی ہوگا. خواہشات کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ میرے دل میں بھی خواہشات ہیں, آپ کے دل میں بھی آتے ہوں گے, سب کے دل میں خواہشات آتے ہیں. میں ان خواہشات کی بات کر رہا ہوں جو غلط خواہشات ہیں, جس کے مقابلے میں کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, اور حق کے مقابلے میں یہ خواہشات ہے. جس قسم کے بھی ہو, مالی اعتبار سے ہو, شہوتیں ہو, اور رسم و رواج ہو, پارٹیاں ہیں, تنظیمیں ہیں, اور
یہ مختلف قسم کے فرقے ہیں، یہ بھی خواہشات کا ایک نتیجہ ہے، اور اسی طرح اور جتنی گمراہیاں ہیں اس زمین پہ، تو اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ امام شافعی کے استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خواہش ہے ان الہوى تردی وخوف اللہ ینجی، یہ انسان کو تباہ کرتی ہے اور اللہ کا خوف انسان کو بچاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا انشاءاللہ تو یہ خواہشات کے آگے رکاوٹ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، ایک دن آنے والا ہے، سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے جائے گا، فرشتے بلائیں گے فلاں آ جائے، اس کی کتابیں بھی ہوگی، اور ایک یہ ہوگا ایک اللہ ہوگا اور حساب لے گا اللہ۔ پھر اللہ کی مرضی، اللہ جیسے حساب لے، اللہ آسان حساب بھی لے گا ایمان والوں سے، صرف ان کے سامنے ان کے گناہ ذکر کرے گا، اللہ پوچھے گا نہیں کہ یہ کیوں کیے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے ایک روز فرمایا کہ جس کے ساتھ حساب ہوگا اس کو عذاب ضرور ملے گا۔ تو عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ آسان حساب بھی ہوگا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہو کہ عذاب ملے گا، اللہ کہتے ہیں کہ آسان حساب ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آسان حساب ہے یہ صرف پیشی ہے، صرف پیشی۔ مومن نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ اس کو پردوں میں رکھے گا اور اس کے سامنے کہے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیے، یہ کیے، یہ کیے۔ یہ مومن سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا، ابھی کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو اللہ کہے گا سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، دنیا میں میں نے آپ پر پردے ڈالے تھے، آپ کو کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، آپ کی ان کرتوتوں کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے جس کو دنیا میں پردوں میں رکھے، انشاءاللہ امید ہے اللہ ادھر بھی پردوں میں رکھے گا، اور آج میں نے آپ کو بخش دیا۔ یہ آسان حساب ہے، لیکن جس سے اللہ پوچھے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو پھر اللہ ایسے بندے کو عذاب دے گا۔ اگر وہ انکار بھی کرے گا اس کے منہ پہ ٹپا لگایا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پاؤں ران، یہ چمڑا قرآن میں ہے جگہ جگہ، یہ سب بولے گا، جس چیز نے جو گناہ کیے وہ بولے گا۔ حدیث میں ہے یہ شخص اپنے جسم کو کہے گا کہ میں تو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا کہ آپ آگ سے بچ جاؤ، اور آپ بھی خود اپنے آپ کو آگ میں گرانا چاہتے ہو۔ کچھ لوگ اللہ سے لڑیں گے، نہیں مانیں گے، جدل کریں گے، معارض، اللہ کے نبی نے فرمایا اعتراضات کریں گے اللہ پہ، اللہ فرشتوں کو بلائے گا، وہ زمین کو گواہ بنا دے گا، اس کی کتابوں کو کتاب پڑھو، اس کا جسم بولے گا۔ ایسے لوگوں کو پھر عذاب ملتا ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اس آیت میں خوف کو اور خواہش کے تابعداری کو جمع کیا گیا، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس۔ یہ علماء لکھتے کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر خوف ہے وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے خواہشات سے، لیکن جس کے اندر خوف نہیں وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ یہ مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، نفس کے ساتھ، یہ 24 گھنٹے چلتا رہے گا، مقابلہ کرنا ہے، اور ایک وقت تک مقابلہ ہوگا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر یہ نفس خود بخود درست ہو جاتا ہے، لیکن مقابلے کی ضرورت ہے، مقابلے کی سخت ضرورت ہے۔ کسی بھی نافرمانی کا دل ہو اس نافرمانی کو نہیں کرو، یہ دبا کے رکھو، دل کو دبا کے رکھو، وہاں پیسہ نہیں لگاؤ، وہاں جسم نہیں لگاؤ، تھوڑا مقابلہ کرو، اللہ آسانی لانے والا ہے۔ نہى النفس عن الهوى، نفس کو روکنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے نفس کو روک لیا، ورنہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ زلیخا نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، لوگوں کے ہاں یہ نام مشہور ہے، ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، زلیخا نام مشہور ہے۔ وہ زلیخا نامی عورت نے یوسف کو دعوت دی، وہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، عزیز مصر کی، کوئی خطرہ نہیں تھا، پکڑے جانے کے خطرہ نہیں تھا، دعوت بھی اس کی طرف سے، لیکن یوسف علیہ السلام خواہش کو دباتے۔ وہاں بخاری میں واقعہ ہے، 3 بندے تھے جو پہاڑی
سے ہو کے آ رہے تھے تو جب بارش ہوئی وہ ایک غار میں چلے گئے تو بڑا پتھر آیا، وہ غار کے دہانے پہ غار بند ہو گئی، بڑے زور انہوں نے لگائے لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا تھا، تو پریشان ہو گئے، وہ کیا کر ادھر تو اندر مر جائیں گے، آواز بھی نہیں دے سکتے، باہر کون سننے والا ہے، بارش بھی ہے اندھیرا بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کی۔ ساتھیوں کو یہ واقعہ معلوم ہے، ایک نے کیا عمل پیش کی، عمل پیش نہیں کیا، گناہ چھوڑنا پیش کیا۔ یہ گناہ چھوڑنا بہت بڑا عمل ہے۔ چاچا کی بیٹی تھی اور میں نے اس پر محنت کی لیکن نہیں مان رہی تھی، پھر مجبور ہوئی تو میرے سامنے بہت بڑی آفر کی، میں نے کہا یہ پیسے دے دوں گا، میں 120 دینار میں نے جمع کیے، 1 کروڑ روپے بنتے آج کل، اس کے سامنے رکھ دی۔ 3 دینار یہ 1 تولہ سونا بنتا ہے، 120 دینار کا آپ اندازہ لگاؤ۔ تو فلما قعدت بین رجلیہا، جب میں اس کے ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ اتق اللہ سے ڈر جا۔ اسی وقت میں اٹھ گیا، یا اللہ اگر یہ گناہ کے لیے چھوڑے میں، یا اللہ اس مصیبت کو ہٹاؤ۔ پھر دوسرے نے، تیسرے نے، پھر وہ مصیبت ہٹ گیا۔ اعمال ایسی جگہوں میں کام آتے ہیں، قبر میں، جیل میں، ایسی تکلیفوں میں، بیماریوں میں نیک اعمال کام آتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے اس کو نکالا، کیوں؟ وہ اعمال کام آئے۔ فرعون پس گئے، اللہ نے اب نہیں بچایا، کیوں؟ عمل نہیں تھے۔ اس حدیث میں تو بہت زیادہ فائدے، میں ان فوائد میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ اس بندے نے خواہش کو دبایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مرتبہ دی اس کو۔ خواہش کو دبانے والے کو حدیث میں عرش کا سایہ ملے گا۔ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ خوبصورت اور کوئی بڑے خاندان کی عورت، کسی سرکاری افسر کی کوئی بیٹی وغیرہ، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے منصب مانا منصب والی عورت، وہ دعوت دے کسی کو اور وہ اللہ سے ڈر جائے تو اس بندے کو عرش کا سایہ ملے گا۔ عرش کا سایہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو عرش کا سایہ مل جائے بہت بڑی چیز ہے۔ اس گرمی میں عرش کا سایہ ملنا یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بدلہ ہے۔ تو خواہش کو دبانا چاہیے، دبانا۔ ہوا کا داؤک فإن خالفته فهو دواؤک، یہ آپ کا خواہش آپ کی بیماری ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کرو تو یہ آپ کی دوائی بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اثر ہے، اس میں مقابلہ کریں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ ابو الدرداء کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اذا اصبح ابن آدم اجتمع عنده عقله وهواه فإن تابع عقله هواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تابعا لعقله فيومه يوم صالح۔ ہر صبح انسان کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقل ہے، ایک خواہش ہے۔ ایک عقل ہے، ایک خواہش ہے۔ اگر خواہش کو عقل کے تابع بنایا، جو خواہش چاہتا ہے اس کو عقل میں تولو، عقل ہے ہمارے پاس۔ عقل کا کیا معنی؟ عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو، یہ انسان کو باندھ کے رکھتا ہے جب یہ صحیح استعمال ہوتا ہے، انسان کو باندھ کے رکھتا ہے گناہوں سے، اس کو حجا کہتے ہیں، اس کو نہا کہتے ہیں، نہیں سے ہے، انسان کو روکتا ہے۔ تو خواہش کو عقل کے تابع بنایا تو اس کا دن بڑا اچھا گزرے گا، اس کی باتیں، وہ نمازیں بھی پڑھے گا، اس کی ڈیلی روٹین صحیح ہو جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، قدم قدم احتیاط سے اٹھائے گا۔ لیکن جو عقل کو خواہش کے تابع بنا دے اس کا دن بڑا برا گزرے گا۔ خواہشات تو پھر بہت زیادہ ہے۔ تو خواہشات کی آڑ میں پھر نمازیں گئی۔ اللہ نے قرآن میں شکوہ کیا، خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ انبیاء کے بعد ایسے لوگ آ گئے، ہماری امت میں بھی آئے، پرانی امتوں میں بھی آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ واتبعوا الشهوات، خواہشات کے، شہوات کے پجاری تھے، اس لیے فسوف یلقون غیا، یہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے یہ لوگ۔ تو اس کی وجہ سے پھر نمازیں ضائع، اور قدم قدم پہ جو اس کا دل چاہے گا کرے گا، غیبتیں، جھوٹ اور ظلم، اور کیا کیا۔ دن تو بڑا دن ہے، آپ آج کے دن کا حساب لگا لو، ہم نے کیا کیا کیا، محاسبہ ہونا چاہیے۔ تو اگر جو خواہش کو عقل کے پیچھے لگائے گا تو ٹھیک ہے، لیکن عقل کو خواہش کے پیچھے لگائے گا برباد ہو جائے گا۔ تو اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے بار بار انشاءاللہ۔ یہ علاج ہے، اللہ کا خوف اور نہی النفس عن الہوا،
نفس کو خواہشات سے روکنا، دبانا، یہ علاج ہے انشاءاللہ. پھر ہم درست ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک خواہش کو چھوڑ دیا، غلط خواہش کو، اور اس کے پیچھے نہیں پڑے، انشاءاللہ آپ دیکھنا تبدیلی کیسے آتی ہے. یہی علاج ہے. پھر میں کہتا ہوں آخر میں یہی علاج ہے. خواہشات کے پجاری ہم نہ بنے، اور ہم نے اللہ اور رسول کے مقابلے میں خواہشات کو دبا دیا. بظاہر مشکل کام ہے، اللہ انسان کے لیے آسان بناتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم کو راضی کرنے کے لیے، قربانی دیتے ہیں ہم کو راضی کرنے کے لیے، ہم اس کے لیے پھر راستے خود آسان بناتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ. تو یہی علاج ہے، یہ ہر چیز کا علاج ہے، ہر قسم کی اصلاح اسی میں ہے انشاءاللہ. اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ یا موسیٰ، بہت زیادہ باتیں ہیں نا اس میں، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والا ہے. اکاد اخفیہا، میں اس کے علم کو چھپا کے رکھوں گا. یہ علم کسی کو اللہ نے نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی. نشانیاں بتائی نبی کو، لیکن علم نہیں ہے. جمعے والے دن ہے، کون سا جمعہ ہے یہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بتایا. کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کا دن کیوں قائم ہو رہا ہے؟ تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، تاکہ ایمان والے جنتوں میں جائے. تکلیفیں اٹھائی ہے دنیا میں بہت زیادہ، اور یہ کافر جہنم میں جلے تاکہ پتہ چلے ان کو کہ ہم جو کر رہے تھے غلط کر رہے تھے. یہ قیامت کا دن پورا عدل ہے، انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. اے موسیٰ احتیاط کرنا، اس دن سے آپ کو وہ لوگ غافل نہ کرے جو اس دن کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش کا تابعدار ہے. فَتَرْدَى، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. نبی سے کہتا ہے جو خواہش کے تابعدار ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگاؤ. جو خود آخرت نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ رہ کے، ان کے ساتھ چل پھر کے، ان کے ساتھ زندگی گزار کے ہم بھی آخرت کے منکر بن جائیں گے. آخرت کے انکار کوئی زبان سے نہیں کرتا، لیکن جب تیاری نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں مان رہا. تیاری نہیں کرے تو نہیں مان رہا. تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ خواہشات کا پجاری ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے جو خواہش کا پجاری ہے وہ بالکل تیاری نہیں کرے گا، وہ نہیں ڈرے گا. لیکن جو خواہش کو دبانے والا ہے انشاءاللہ وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ قیامت کے لیے تیاری کرے گا. انشاءاللہ وہ جنت کی تیاری کرے گا، وہ جہنم سے انشاءاللہ بچے گا. یہ میری نصیحت ہے اپنے آپ کو بھی، سب ساتھیوں کو بھی، کہ جو جائز خواہشات ہے وہ پوری کرو، لیکن جو ناجائز خواہشات ہے اللہ کے لیے ان کو دباؤ، ان سے بچ جاؤ. ان میں ہمارا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.